وآل المسلمین۔ اللہ جل وعلا نے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں ان لوگوں کی خوبیوں کا ذکر کیا جو اہل تقوی ہیں، اور وہ لوگ جو جنت کے مستحق ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک۔ ان کی خوبیوں کا ذکر اور ان کے اوصاف کا ذکر کرتے ہوئے اللہ جل وعلا نے ان کی دوسری خوبی ذکر فرمائی۔ ارشاد فرمایا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، کہ جو متقی ہیں، جو جنت کے مستحق لوگ ہیں، ان کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ وہ غصہ پی جانے والے ہیں، غصے کو کنٹرول کرنے والے ہیں۔ غصہ ایک ایسی بری عادت ہے کہ جو انسان کو بے حال کر دیتی ہے، اور ڈاکٹری اور سائنسی اصولوں کے مطابق جب انسان کو شدید غصہ آتا ہے تو یہ غصہ انسان کے دوران خون کو بڑھا دیتا ہے، یعنی انسان کا بلڈ پریشر ہائی ہو جانا، اور اس کے نتیجے میں پھر بڑی بری بیماریاں اور بسا اوقات تو ہارٹ اٹیک تک کی صورتحال جو ہے وہ غصے کی وجہ سے بن جاتی ہے۔ اس لیے جو ہارٹ کے پیشنٹ ہوتے ہیں، جو مریض دل کے مریض ہوں، انہیں ڈاکٹر سب سے زیادہ احتیاط کرنے کا کہتے ہیں کہ غصہ نہیں کرنا۔ ان کے گھر والوں کو بھی تاکید کی جاتی ہے کہ اسے غصہ کرنے سے جو ہے بچانا ہے، اس لیے کہ جب غصہ کرے گا تو اس کا خون جو ہے وہ گردش تیزی کے ساتھ کرے گا، بلڈ پریشر ہائی ہوگا، تو اس کے نتیجے میں ہارٹ جو ہے وہ اٹیک ہو سکتا ہے اور جان بھی جا سکتی ہے۔ تو چونکہ یہ ایک جان لیوا قسم کی وبا تھی، بیماری تھی، اور اس کی وجہ سے انسان پر جو ہے بڑے ہی بھیانک اثرات مرتب ہو سکتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان مومنین کی جو جنت کے مستحق بننے والے ہیں اور جنہیں اللہ نے تقوی والوں میں سے جو ہے وہ جن کا متقی ہونے کے لیے انتخاب کیا، ان کی خوبیاں ذکر کرتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، کہ جو جنتی لوگ ہیں ان کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ غصے کو کنٹرول کرنے والے ہیں، غصے کو پی جانے والے ہیں۔ غصہ انسان کی فطرت میں ہے، اس لیے کہ انسان جو ہے وہ اربع عناصر کا مرکب ہے، آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ آگ بھی انسان کی جو ہے وہ عناصر میں سے ہے۔ آگ غصہ ہی ہے، تو انسان کی طبیعت کے اندر غصہ ہے، یہ نہیں ہے کہ انسان ہو اور اس کو غصہ نہ آئے۔ غصہ انسان کو آنا انسان کی فطرت میں سے ہے، غصہ آ جاتا ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کی جو لوگ ہیں، اولاد آدم میں سے جو لوگ ہیں، فرمایا اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں جلدی غصہ آ جاتا ہے اور وہ دیر سے ختم ہوتا ہے۔ چھوٹی سی بات پہ غصہ آ گیا اور پھر غصہ ہو گیا اور اتنا غصہ رہا کہ وہ کئی دن لگ گئے اس کو جو ہے وہ غصے کو ختم ہوتے ہوتے۔ اور فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں دیر سے غصہ آتا ہے لیکن جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ دو قسم کے لوگ ہیں وہ، ایک وہ کہ جنہیں جلدی غصہ آتا ہے اور دیر سے غصہ جاتا ہے، اور ایک وہ کہ غصہ آتا دیر سے ہے لیکن آ جائے تو پھر فوراً چلا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو دوسرے لوگ ہیں کہ جنہیں دیر سے غصہ آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے، یہ بہتر لوگ ہیں، یہ کامیاب لوگ ہیں۔ اس لیے کہ انہیں اگر غصہ آ بھی جائے فطرتاً بشری تقاضے کے مطابق غصہ آ گیا، لیکن اس غصے کو انہوں نے سر پہ سوار نہیں کیا، اس غصے کو کنٹرول کر لیتے ہیں، پی جانے والے رہتے ہیں۔ سو غصے کو جب کنٹرول کر لیتے ہیں، غصے پر قابو پا لیتے ہیں، تو ان کی زندگی کے اندر حسن نظر آتا ہے، ان کی زندگی کے اندر نکھار نظر آتا ہے۔ آج آپ موازنہ کر لیں، جن گھروں کے حالات معاشی طور پہ، معاشرتی طور پہ، ازدواجی طور پہ حالات خراب ہیں، جن گھروں کے وہاں سب سے جو بیسک بنیادی وجہ ہے وہ غصہ ہے۔ شوہر کو غصہ آ گیا بیوی پہ،
غصہ بسا اوقات انسان کو آ جاتا ہے، غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں ہو ہی جاتی ہیں. بیوی سے غلطی ہوئی اور شوہر کو غصہ آ گیا، اور پھر وہ غصہ ایسا چڑھا کہ پھر کئی ہفتے گزر گئے، پھر غصہ اترا ہی نہیں. اور وہاں سے پھر بات بڑھی، اور پھر جو ہے نا پہلے میاں بیوی کے درمیان تھی، پھر بچے درمیان میں آ گئے، پھر بچے کے بعد جو ہے نا خاندان درمیان میں آ گئے، اور پھر وہ بات بڑھتی بڑھتی جو ہے وہ علیحدگی تک اور طلاق تک جا پہنچتی. اسی غصے کی وجہ سے جو ہے نا گھر کے اندر جو ناچاکیاں ہوتی ہیں اسی کی وجہ سے ہوتی ہیں. ماں باپ کے درمیان جو رنجشیں ہوتی ہیں وہ بھی غصے کی وجہ سے ہوتی ہیں. تو یہ غصہ ایک ایسی چیز تھی جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ناپسند فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو پسند کیا جو غصے کو قابو کرنے والے ہیں. اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر ہمیں ایک اسوہ عطا کیا، ایک خوبصورت نمونہ عطا کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پہ پریکٹیکل ہمیں بتایا کہ کتنی بڑی صورتحال کیوں نہ بن جائے غصے کو قابو میں رکھنا ہے. آپ سیرت کی کتب اٹھا کر دیکھیں، حدیث کی کتب اٹھا کر دیکھیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا. متعدد واقعات آپ کو کتب سیر میں ملیں گے. ایک شخص نے حضور کی آ کے چادر مبارک سے کھینچ لیا، قرض دینا تھا، بڑے زور کے ساتھ کھینچا، اتنا زور سے کھینچا کہ حضور کی گردن مبارک پر جو ہے نشان پڑ گئے کھینچنے کے. بڑے غصے کے ساتھ کہا مجھے قرض دو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار نکالی اس کو مارنے کے لیے کہ تو نے گستاخی کر دی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو منع کر دیا، میں نہیں عمر، اس کو نہ کہے، مجھے کہے کہ میں اس کا قرض ادا کروں. حضرت عمر نے اس کو دھکا دیا غصے میں آ کے، تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مسکرا کے فرمایا عمر میں نے اس کا قرض دینا ہے، تو نے اسے دھکا دیا ہے لہٰذا اس کو ساتھ لے جاؤ اور اس کو جا کے اس کا قرض بھی ادا کرو اور اس کو 20 سا اضافی دو، اس لیے کہ تو نے اس کو دھکا دے کے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے. یہ حضور نے اپنے کردار اور سیرت کے ذریعے بتایا کہ چاہے لوگ تمہیں جتنا زیادہ زد و کوب کیوں نہ کر دیں، غصہ دلانے کی کوشش کیوں نہ کریں، سچویشن ایسی کیوں نہ بن جائے کہ تمہیں غصہ آنا فطرتاً ہو جائے اس وقت، لیکن پھر بھی غصے کو جو ہے کنٹرول کے اندر رکھنا ہے، غصے پر قابو پانا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سیرت اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، حضور کی ساری زندگی کے اندر حضور نے کبھی غصہ نہیں کیا. حالات ایسے بن بھی گئے تو حضور نے مسکراتے چہرے کے ساتھ جو ہے نا اس معاملے کو جو ہے حل فرمایا، خندہ پیشانی کے ساتھ حل فرمایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، متعدد صحابہ نے اس حدیث کو روایت کیا. ایک شخص نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی نصیحت کریں جو مختصر ہو، مختصر ہو کہ میں اسے یاد کر لوں، ایسی بات ہو جو مجھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو ختم کر دے، ایسی بات بتائیں، مختصر ہو، اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو، اللہ کا غضب مجھ سے دور ہو جائے اور میں جنت کا مستحق بن جاؤں، ایسی بات عطا فرمائیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا اللہ تعالیٰ میرے صحابی غصہ نہ ہو یا اس نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرمائیں، ایسی نصیحت جو جنت میں جانے والی ہو، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے خوش ہو، ناراضگی نہ ہو اللہ کی، اور میں جس کو یاد کر لوں، مختصر ہو. حضور نے پھر فرمایا لا تعالیٰ غصہ نہ ہویا کر. تیسری مرتبہ اس نے کہا، حضور نے فرمایا غصہ نہ کیا کر. حتیٰ کہ وہ سوال دہراتا رہا میں کیا کروں، حضور نے فرماتے گئے لا تغضب، تو غصہ نہ کیا کر، غصہ نہ کیا کر، غصہ نہ کیا کر. وہ صحابی کہتے ہیں میں اس وقت تو تھوڑا حیران ہوا کہ میں اتنی بڑی بات پوچھ بیٹھا کہ جس کی وجہ سے مجھے جنت بھی مل جائے، اللہ کا غضب بھی نہ ہو، اور وہ ایسی عظیم بات ہو کہ میں اس کو یاد بھی کر لوں، اور حضور صرف فرما رہے تھے لا تغضب، غصہ نہ کر. لیکن فرماتے ہیں کہ جب میں نے پھر موازنہ کیا، جب میں نے سوچ و بچار کی، جب میں جو ہے متفکر ہوا، میں نے خیال کیا کہ اگر حضور بار بار غصہ کرنے کا کہہ رہے ہیں، غصہ نہ کرنا، غصے سے منع کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں پھر جب میں نے غور و فکر کی تو میں اس نتیجے پر پہنچا فَإِذَا الْغَضَبُ يَجْمَعُ الشَّرَّ كُلَّهُ، کہ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جتنی بھی برائیاں ہیں ان تمام برائیوں کی جڑ غصہ ہی ہے، جس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی برائی انسان سے ہو جاتی ہے. سو انسان اگر غصے پر کنٹرول کر لے تو انسان برائی سے بچ جائے گا، انسان اپنے آپ کو برائیوں سے محفوظ کر لے گا اگر انسان غصے کو جو ہے وہ قابو کرنا سیکھ جائے. ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ پہلوان کس کو کہا جاتا ہے؟
ہمارے معاشرے میں پہلوان اس کو کہا جاتا ہے کہ جس نے کسی جو ہے کمزور کو تھپڑ رسید کر دیا، یا جس نے جو ہے اینٹ کا جواب پتھر کے ساتھ دیا، جس کی طرف اگر کسی نے کوئی ہوائی فیر بھی کر دیا تو اس نے سیدھا گولی ٹھوک دی سینے میں، اسے بہادر کہا جاتا ہے، اسے پہلوان مانا جاتا ہے۔ اور جو ایک گولی کے بدلے میں 10 گولیاں چلا دے اسے ہم بہادر سمجھتے ہیں، ہمارے معاشرے میں اسے بڑا پہلوان سمجھا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ لیس شدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو کھاڑے کے اندر پہلوانوں کو بچھاڑتا پھرے، جو ایک دو بندوں کو جو ہے نا بچھاڑ دے وہ بندہ پہلوان ہے۔ فرمایا وہ پہلوان نہیں ہے، بلکہ پہلوان وہ ہے کہ جسے جب غصہ آ جائے تو اپنے غصے پر کنٹرول کرنا اس کے بس کے اندر ہو، جو اپنے غصے کو قابو کر لیتا ہے وہ بندہ پہلوان ہے، جو اپنے غصے کو کنٹرول کرنا سیکھ جاتا ہے وہ بندہ پہلوان ہے۔ مہارت اس میں نہیں ہوتی کہ بندہ تیز گاڑی چلا لے، تیز گاڑی چلانے میں کوئی مہارت نہیں ہے۔ آپ بچے کو اسٹیئرنگ پہ بٹھا دیں، اس کو پکڑا دیں اور یہ جو ہے اس کی ریس دبا دیں تو گاڑی تو دوڑ پڑے گی۔ مہارت اس میں نہیں ہے کہ گاڑی تیز چلائی جائے، مہارت اس میں ہے کہ گاڑی کو کنٹرول سپیڈ میں دوڑایا جائے، یہ مہارت ہوتی ہے کہ انسان سپیڈ بھی مارے لیکن کنٹرول کے اندر رہے، یہ مہارت ہوتی ہے۔ تیز دوڑانا، غصے کا ہائی ہو جانا اور جو ہے نا گھر کے برتن توڑ دینا، جو ہے نا گالی دے دینا اور گھر کے اندر بہت سارا کا سارا خراب کر دینا، یہ کوئی بہادری نہیں ہے، یہ کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ مہارت یہ ہے کہ غصہ آئے تو اس کو سلیقے کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ اس کو جو ہے ان حالات پر کنٹرول کیا جائے، یہ مہارت ہوتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کف غضبہ کف اللہ عنہ یوم القیامت عذابہ۔ فرمایا جو بندہ اپنے غصے کو کنٹرول کرنا سیکھ جاتا ہے اور جو بندہ اپنے غصے پر قابو پا لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن اس سے عذاب کو دور فرما دے۔ یعنی آپ غصے کو کنٹرول کرتے ہیں، اپنی طبیعت کو آپ سنبھال رہے ہیں۔ اسلام کا مزاج دیکھیں، آپ اپنی طبیعت کو سنبھال رہے ہیں، اپنی طبیعت کو آپ اپنی کنٹرول کے اندر کر رہے ہیں اور اپنا بھلا کر رہے ہیں، یہ سب کچھ کر کے۔ لیکن حضور فرما رہے ہیں جس نے اپنے غصے کو قابو میں کر لیا، اللہ قیامت کے دن اس سے عذاب کو دور فرما دے۔ اتنی بڑی یہ نیکی بن جاتی ہے کہ انسان کے لیے اتنا بڑا یہ احسن اقدام بن جاتا ہے کہ اللہ قیامت والے دن اس کو عذاب سے محفوظ کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 باتیں جس شخص کے اندر پائی جائیں گی، 3 باتیں جس بندے کے اندر پائی جائیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو قیامت والے دن اپنی حفاظت عطا فرمائے گا، اپنی حفاظت عطا فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر اپنی رحمت کی چادر ڈال دے گا۔ جس بندے کے اندر 3 چیزیں پائی جائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کی چادر بھی اس پر ڈالے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبت بھی اس بندے میں داخل فرمائے گا، جس کے اندر 3 خوبیاں ہیں۔ کون سی 3 خوبیاں؟ فرمایا من اوتی شکر واذا قدر غفر واذا غضب فطر۔ فرمایا وہ بندہ کہ جسے اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملے تو اس پر شکر ادا کرے، اللہ کی ملنے والی نعمت پر شکر ادا کرنے والا ہو۔ اور فرمایا وَإِذَا قَدَرَ غَفَرَ، وہ بندہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت دی ہے کہ لوگوں سے بدلہ لے لے، اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو، اس کے پاس طاقت ہو کہ وہ بدلہ لے سکے، لیکن طاقت کے ہونے کے باوجود بھی وہ لوگوں کو معاف کر دے، طاقت کے ہونے کے باوجود بھی وہ درگزر کر دے۔ اور تیسری خوبی فرمایا وَإِذَا غَضِبَ فَطَرَ، جب اسے غصہ آ جائے تو غصے کے اندر غضبناک ہو کہ کچھ الٹا نہ کر جائے بلکہ غصے میں خاموش ہو جائے، غصے کو پی جائے، غصے کو کنٹرول کر جائے۔ یہ 3 خوبیاں فرمایا جس بندے کے اندر ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو قیامت والے دن اپنی حفظ و امان عطا فرمائے گا، اپنی رحمت کی چادر عطا فرمائے گا اور اپنی محبت کا جو ہے اس کو اپنی محبت کے اندر داخل فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا زیادہ اس بندے کا کرم کرے گا جو بندہ ان چیزوں پر جو ہے عمل کرنے والا ہو۔ ہماری ذرا سی بات پر جو ہے ذرا سی بات چوپ ہو جائے تو اس سے جو ہے وہ غصہ اتنا زیادہ ہائی ہو جاتا ہے کہ ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ یہ غصہ انسان کی عقل کو کھا جاتا ہے، اس لیے جتنا ممکن ہو اس سے غصہ کرنے سے بچ جائیں۔ آپ غصے سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیں تو آپ کی آدھی سے زیادہ بیماریاں خود بخود دور ہو جائیں۔
یہ سائنس نے تحقیق کی ہے، یہ ڈاکٹر کہتے ہیں، یہ سائنس کہتی ہے اب غصے کو دور کر دیں اپنے آپ سے. آپ اگر بیمار ہیں تو آدھی سے زیادہ بیماری آپ خود بخود چلی جائے گی. غصہ جب انسان کو آتا ہے تو انسان غصے کے وقت میں عقل اور دماغ کو کم استعمال کرتا ہے اور زبان زیادہ چل رہی ہوتی ہے. اور جب غصہ اترتا ہے تو پھر سمجھ میں آتی ہے کہ میں کیا کہہ گیا. دن جو ہے نا آپ سنتے ہیں لوگ کہہ رہے تھے میں نے بیوی کو طلاق دے دی، بڑا غصے میں تھا، بعد میں سمجھ آتی ہے میں کیا کہہ بیٹھا، میں نے بچے کو فلاں کر دیا، میں نے اپنے باپ کو یہ کہہ دیا. جب غصہ اترتا ہے تو پھر جو ہے نا عقل صحیح کام کرتی ہے. غصہ جب ہائی ہوتا ہے اور حاوی ہوتا ہے تو تب عقل جو ہے وہ کام نہیں کر رہی ہوتی، زبان کام کر رہی ہوتی ہے. جذبات میں کیے ہوئے فیصلے اور غصے کے اندر بولے ہوئے الفاظ پر ہمیشہ پچھتانا پڑتا ہے، یاد رکھیے گا. ہمیشہ انسان پچھتاتا ہے غصے کے اندر کیے ہوئے نکالے ہوئے منہ سے الفاظ جو ہے، انسان ان الفاظ پر ہمیشہ پچھتاتا ہے. غصہ جو ہے وہ بندہ اتنا غصہ نہیں کھاتا، یہ بھی یاد رکھیے، بندہ اتنا غصہ نہیں کھاتا جتنا غصہ بندے کو کھا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں فلاں بندہ بڑا غصہ کھاتا ہے، اصل میں غصہ اس کو کھا رہا ہوتا ہے. اور ایک دانشور نے بڑا خوبصورت جواب دیا جب اس سے کسی نے پوچھا کہ غصہ کیا ہے، بندہ غصہ کیوں ہوتا ہے، غصہ کیا ہے، تو اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا. اس نے کہا کہ غصہ کیا ہے، کسی اور کی غلطی کی سزا اپنے آپ کو دینا یہ غصہ ہے. آپ سمجھے، کسی اور کی غلطی اپنے آپ کو اس کی سزا دینا یہی غصہ ہے. بچہ امتحان میں پاس نہیں ہوا، غلطی کس کی ہے، بچے کی نا. اور باپ غصہ ہو کے پھاڑ کے بیٹھ جائے. اچھا بیوی سے غلطی ہو گئی، غلطی بیوی نے کی اور بندہ جو ہے نا خود غصہ ہو کے بیٹھ گیا. اس طرح بیٹے سے غلطی ہوئی اور باپ غصہ ہو گیا. تو غلطی کسی کی ہوتی ہے، انسان اپنے آپ کو سزا دے کے غصہ نکال رہا ہوتا ہے. جب غصہ کر رہا ہوتا ہے تو اپنے آپ کو جو ہے وہ سزا دے رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو تکلیف اور اذیت کے اندر اور کرب کے اندر ڈال رہا ہوتا ہے. اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ غصہ نہ کیا کرو، غصے سے اپنے آپ کو بچاؤ. اس لیے کہ جب غصہ کرنے سے اپنے آپ کو بچا لو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے تمہارے ایمان کو مکمل فرما دے گا. حضور کی ایک اور حدیث آخر سنیے کہ حضور نے فرمایا ان الغضب لیفسد الایمان کما یفسد السبر العسل. فرمایا غصہ تمہارے ایمان کو اس طرح جو ہے وہ فاسد کر دیتا ہے، کھوکھلا کر دیتا ہے اور خراب کر دیتا ہے، جس طرح کہ حلوہ جو ہے وہ شہد کے اندر پڑ جائے تو اس کو خراب کر دیتا ہے. حلوہ ایک بوٹی ہوتی ہے، جڑی بوٹی، کہ وہ جب شہد کے اندر ذرا سی مقدار میں اگر باکیوں میں ڈال دی جائے نا تو وہ ساری کی ساری باکیوں خراب ہو جائے. تو حضور نے فرمایا غصہ جس دل کے اندر آ جائے، جس بندے کی طبیعت میں غصہ آ جائے، غصہ ایک ایسی بھیانک چیز ہے کہ یہ تمہارے ایمان کو جو ہے وہ نقصان دیتی ہے، تمہارے ایمان کو نقصان دیتی ہے، خراب کر دیتی ہے. لہذا ایمان کو مکمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی طبیعتوں سے غصے کو نکال دیں. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجائے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. یا الہ العالمین، یا رب العالمین، ہم سب کا یہاں آنا، نماز فجر ادا کرنا، ذکر و اذکار کرنا، واعظ و نصیحت کی یہ باتیں سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا الہ العالمین ہم سب پر رحم و کرم فرما، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. آج کا روزہ رکھنا، ذکر و اذکار کرنا، سحری کرنا، قرآن کی تلاوت سماعت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا الہ العالمین اس ماہ مقدس کے بقیہ ایام کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما. اس برکتوں اور رحمتوں والے مہینے کے صدقے سے ہم سب کی پریشانی کو دور فرما. ہمارے ملک پاکستان خیر فرما، پاکستان کے اندر پھیلی ہوئی اس وبا سے خلاصی عطا فرما. یا الہ العالمین اپنا فضل، اپنا کرم فرما. اپنی تو مسبب الاسباب ہے، اپنا سبب اپنا اس کے لیے، اس سے خلاصی کے لیے ہمیں کوئی نجات کا راستہ عطا فرما، کوئی ذریعہ عطا فرما. یا الہ العالمین اس بابرکت مہینے کے صدقے سے ہمارے ملک کو استحکام عطا فرما، ترقی عطا فرما. یہ وبا ہم سے دور فرما دے تاکہ ہم آزادی کے ساتھ، سکون پر قلب، اطمینان قلبی کے ساتھ تیری عبادت کر سکیں. یا الہ العالمین ہمیں عید کی خوشیاں ہمیشہ کی طرح عطا فرما. یا الہ العالمین ہماری عید کو اس
موزی وبا سے جو ہے پاک فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ملک کی عوام کی حفاظت فرما، ہم سب کا خاتمہ فرما۔ اللہم ربنا توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، اللہم احینا علی الاسلام وامتنا علی الایمان، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔